subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. وادی کشمیر کا کوئی گوشہ، کوئی بستی ایسی نہیں جہاں خون معصوم کے دھارے نہ بہے ہوں۔ بے گناہوں کے خون کے چینٹوں نے وادی کے سرسبزاروں کو لالہ زار بنا دیا۔ انڈین آرمی کشمیری قوم کی نسل کشی کے لیے روزانہ دور دراز علاقوں سے درجنوں نوجوانوں گرفتار کر کے انہیں ابدی نیند سلا دیتی۔ ہم نے کئی بار چیوا کے گرد و نواح میں ایسی بے گور و کفن لاشیں دیکھی۔ انہیں بھارتی فوجی رات کے اندھیرے میں کھیت کھلیانوں میں پھینک کر چلے جاتے۔ ان بد نصیبوں کے بارے میں پتہ لگانے مشکل ہوتا تھا کہ یہ کس ماں کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور کس بہن کے دل کا سکون ہے۔ انہیں لاوارث سمجھ کر مقامی قبرستانوں میں منو مٹی کے اندر دبا دیا جاتا تھا اور ان کے گھر والے تمام زندگی اس انتظار میں گزارتے کہ شاید ان کے عزیز گھر لوٹ کر آ جائیں۔ کشمیری نوجوان جو ہزاروں کی تعداد میں لاپتہ کیے گئے، ان کی اکثریت اسی طرح گمنام قبروں میں سو رہی ہے اور گھر والوں کو ان کی قبر دیکھنی بھی نصیب نہیں ہوئی۔ صفا پورہ کے چھوٹے سے علاقے میں بھی اس طرح درجنوں افراد موت کی نیند سلا دیے گئے، جن میں میرے ایک محسن استاد ماسٹر عبدالکریم بٹ بھی شامل تھے۔ ماسٹر صاحب سفید ریش اور نور چہرے والے بزرگ انسان تھے اور میرے بڑے بھائی کے ساتھ ان کے قریبی مراسم تھے۔ ہمارے گھر بھی ان کا کافی آنا جانا تھا۔ وہ دونوں علاقے کے نوجوانوں کو جہاد کے لیے تیار کر کے تربیت کے لیے بیس کیمپ روانہ کرتے۔ کافی عرصہ وہ نوجوان نسل کے دلوں میں شمع جہاد روشن کرتے رہے۔ جب وادی میں مسلح تحریک کا باقاعدہ آغاز ہوا، اس وقت میں چھٹی یا 7ویں کلاس میں پڑھتی تھی۔ ماسٹر صاحب ہمیں کلاس میں اکثر مجاہدین کے قصے سنایا کرتے تھے۔ وہ کشمیری لڑکیوں کو بھی تربیت دینے کے حق میں تھے کیونکہ کشمیر کی بیٹیوں کی عزت غیر محفوظ ہو چکی تھی۔ اس لیے ماسٹر صاحب کہا کرتے تھے اپنی عزت و آبرو کے تحفظ کے لیے لڑکیوں کو بھی تربیت دینی چاہیے۔ ان دنوں دختران ملت کے نام سے کشمیری خواتین کی ایک منظم جماعت بھی بن گئی تھی جس کی سربراہ محترمہ آسیہ اندرابی تھیں۔ ماسٹر صاحب بھی ان کے حوالے سے بہت سی باتیں بتاتے تھے، میرے ساتھ بہت شفقت سے پیش آتے تھے۔ اللہ جانے یہ ان کی دور اندیش نگاہوں کا کمال تھا یا محض ایک خیال۔ وہ اکثر مجھے کلاس میں کھڑا کرتے اور ساری کلاس کو بتاتے، دیکھنا یہ میری بیٹی بڑی ہو کر مجاہدہ بنے گی۔ پھر مجھ سے سوال کرتے، کیوں بیٹا ایسا ہی ہوگا نا؟ اس وقت مجھے جہاد اور مجاہدین جیسے الفاظ کا کوئی شعور نہیں تھا، لیکن ان کی خوشی کے لیے میرا جواب ہاں میں ہوتا تھا۔ ماسٹر صاحب جانتے تھے وہ دشمن کی نظروں میں کھٹک رہے ہیں، لیکن انہوں نے بے خوف و خطر اپنا مشن جاری رکھا۔ ایک دفعہ انڈین آرمی اور اخوانیوں نے ان کے گھر پر صبح سویرے چھاپا مارا۔ ماسٹر صاحب ناشتہ کر رہے تھے، انہوں نے آ کر کہا، آپ باہر آ جائیں، ہم نے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ باہر جانے لگے تو ان کی اہلیہ محترمہ نے انہیں رو کر کہا، مجھے ان کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے، اس لیے آپ باہر نہ جائیں، جو بات کرنی ہے ادھر ہی کیوں نہیں کرتے؟ ماسٹر صاحب ایک بہادر اور جرأت مند انسان تھے۔ انہوں نے اپنی اہلیہ کو سمجھایا کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کی مرضی کے بغیر یہ میرا بال بھی بھیکا نہیں کر سکتے۔ انہوں نے فیرن پہن رکھا تھا اور فیرن کے اندر کانگڑی بھی پکڑی ہوئی تھی۔ جب وہ باہر نکلے تو ایک درندہ بولا، کانگڑی ادھر ہی رکھ دو، دوسرا کہنے لگا، رہنے دو، یہ خود ہی گر جائے گی۔ ان کی گفتگو سے استاد محترم ان کے مکروہ عزائم بھام گئے اور بآواز کلمہ طیبہ کا ورد شروع کر دیا اور ظالموں نے بنا کسی سوال و جواب کے گولیوں کا ایک برس سینے میں اتار دیا۔ وہ موقع پر ہی شہادت کا جام نوش کر گئے۔ خونی درندے وہاں سے نکل چکے تھے اور ان کی اہلیہ محترمہ اپنے سرتاج کی خون میں لت لاش سے لپٹ کر آسمان والے رب سے انصاف مانگ رہی تھیں۔ غلام نبی اپنے والدین کا بڑا بیٹا تھا، ابھی اس کی داڑھی مونچھ ہی نہ آئی تھی کہ ماں کے دل پر بیٹے کے سر پر صحرا سجانے کی شوق نے انگڑائی لی۔ اس نے محلے ہی میں اس کے لیے رشتہ تلاش کیا اور فوراً ہی منگنی کر ڈالی۔ منگنی کو تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا اور شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ ماں اپنے بیٹے کو دلہے کے روپ میں دیکھنے کے لیے بےتاب تھی۔ غلام نبی سیدھا سادہ صوم و صلات کا پابند تھا۔ ایک رات وہ عشاء کی نماز کے بعد گھر واپس آ رہا تھا۔ رات کے اندھیرے میں اسے ہینڈز اپ کی آواز سنائی دی۔ اس کے پاس کوئی گن یا اسلحہ نہیں تھا، اس لیے اس نے اوپر ہاتھ کر لیے۔ خون اشام بھیڑیے اسے بستی سے دور کھیتوں میں لے گئے۔ خدا جانے ان کا کیا قصور تھا، نہ اس کا مجاہدین سے کوئی تعلق تھا، نہ ہی کسی اور جماعت سے منسلک تھا۔ بھارت کے شفاق فوجیوں نے اس کے سر پر گولی ماری اور وہ موقع پر ہی اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ ادھر ماں پر اس رات قیامت گزری، اسے تمام رات نیند نہ آئی، نہ جانے میرا لال کہاں رہ گیا۔ پہلے اس نے کبھی دیر نہیں کی، آج کیا ہو گیا؟ فائر کی آواز اس نے بھی سن لی تھی، مگر وہ اس بات پر یقین کرنے کے لیے تیار کب تھی؟ وہ یہ سوچنے کی ہمت کس طرح کرتی کہ جس بیٹے کے سر پر صحرا سجانے کے خواب
आप देख रही हैं, उसकी जिंदगी का चिराग गुल कर दिया गया। सुबह गांव में ये खबर फैली कि खेतों में किसी की लाश पड़ी हुई है। वो गुलाम नबी ही था जिसकी अकड़ी हुई बेगौरो कफन लाश ये सवाल कर रही थी कि मुझे किस जुर्म में कत्ल किया गया। लोगों ने उसको चारपाई पर डालकर हेडक्वार्टर की तरफ एक इज्तिमाई जुलूस निकाला। मुजाहिरीन में नसीमा भी शामिल थी, गुलाम नबी शहीद की होने वाली दुल्हन। उसके बहते हुआ आंसू का कोई हिसाब न था। मुजाहिरीन सारा दिन एक बेगुनाह शहीद की लाश कंधों पर उठाए ये नारे लगाते रहे, ऐ जालिमो, ऐ कातिलो, कश्मीर हमारा छोड़ दो, हमें क्या चाहिए, आजादी। इंडियन आर्मी के खून अशाम दरिंदों के खानों पर जूं तक नहीं रेंगी और चंद दिन बाद उन्हें एक और घर का चिराग गुल कर दिया। गुलाम मुहियुद्दीन पेशे से किसान था और वो भी गैर शादीशुदा था। गांव भर के लोग उसकी शराफत और सादगी का एतराफ करते थे। किसी तंजीम का सरकर्दा रुकन या कोई गुरिल्ला कमांडर भी ना था। फिर उसे किस जुर्म में कत्ल किया गया? भारतीय दरिंदों से ये पूछने वाला कोई भी ना था। कत्ल और गारत और लूट मार का सिलसिला जारी था। वालिदैन बेटों को बाहर भेजते तो उनकी वापसी की उम्मीद कम ही रहती थी। वो बेटियों की वजह से भी परेशान थे और बेटियां भी किसी मुसीबत से कम न थीं, क्योंकि कश्मीर की बेटियां आए रोज इंडियन आर्मी की वहशत और बर्बरियत का निशाना बन जाती थी। काफिर राह चलती लड़कियों पर फिक्रे कसते और फाहिश गालियां बकते थे। हमें जिंदगी से नफरत होने लगी, बेटी होना जुर्म महसूस होने लगा। जब हमने जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो हमारी आंखों में कोई ख्वाब ना था। अगर था तो फकत ये सवाल कि इस लहू रंग वादी में हमारा मुस्तकबिल क्या होगा, हमारी चादर इस्मत का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा। जिस चमन में कभी हमें खुशियों और मुसरतों के नगमे सुनाई देते थे, अब वहाँ हर तरफ माल लाशों से लिपटी हुई माओं के बीन सुनाई दे रहे थे। या दरीदा आंचल बहनों की दिलदोज़ सदाओं की बाज़गश्त, या फिर भारतीय फौज के शर्मनाक मज़ालिम की नई नई। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.